اہم اور تازہ خبر ہے کہ سعودی عرب کے مفتی اعظم الشیخ عبدالعزیز آل الشیخ نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا جاری رہی تو نماز عید الفطر بھی گھروں میں ہی ادا کی جائے گی۔ مفتی اعظم نے کہا کہ رمضان المبارک میں تراویح بھی گھروں میں ہی ادا کریں کیونکہ متعلقہ حکام نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر مساجد میں تراویح کا اہتمام کرانے سے معذوری ظاہر کی ہے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم الشیخ عبدالعزیز آل الشیخ نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا اگر اسی طرح سے جاری رہی تو نماز عید الفطر بھی گھروں میں ہی ادا کی جائے گی۔ مفتی اعظم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح بھی گھروں میں ہی ادا کی جائے کیونکہ متعلقہ حکام نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر مساجد میں تراویح کا اہتمام کرانے سے معذوری کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت عارف الوی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے کل ہونے والے اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تمام اختیار مفتی تقی عثمانی کو دے رکھا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائے گا کیا باتیں ہوئیں اس ٹیلی فونک رابطے میں؟ جی بالکل، کورونا وائرس کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان نے ٹاسک صدر مملکت عارف الوی کو دیا ہے کہ وہ تمام جو مسالک اور مذاہب کے علماء کرام سے ملاقاتیں کریں، کیونکہ آگے ماہ مقدس بھی آ رہا ہے، تراویح اور اس کا معاملہ ہوگا۔ تو آج صدر مملکت کا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے کل کے اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی اور ساتھ ہی ساتھ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو یہ کہا کہ مفتی تقی عثمانی کو تمام تر اختیار دے رکھا ہے، کیونکہ دو روز ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ، اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ادارہ شماریات نے رواں مالی سال کے 8 ماہ کا بڑی صنعتوں کی ترقی کا ڈیٹا جاری کر دیا ہے۔ جولائی تا فروری بڑی صنعتوں کی پیداوار میں کمی ہوئی۔ اعداد و شمار کے مطابق کرونا سے پہلے ہی ملکی معیشت تباہی کا شکار تھی، لیکن گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر کا دعویٰ ہے کہ کرونا سے پہلے معیشت بہتر تھی۔ جولائی 2019 تا فروری 2020 بڑی صنعتوں کی پیداوار میں کمی ہوئی۔ ادارہ شماریات نے رواں مالی سال کے 8 ماہ کا بڑی صنعتوں کی ترقی کا ڈیٹا جاری کر دیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق جولائی تا فروری آٹو موبائل سیکٹر کی پیداوار 35% گر گئی۔ کول اور پیٹرولیم سیکٹر کی پیداوار میں 13.6% کمی ہوئی۔ الیکٹرانکس کی پیداوار میں 7.85% کمی ہوئی۔ آئرن اور اسٹیل سیکٹر کی پیداوار میں 7% کمی ہوئی۔ دنیا جو ترقی کرتی ہے وہ اپنی بچتوں سے کرتی ہے۔ خود پاکستان میں 2002 میں 18% جو ہے وہ ہمارا ڈومیسٹک بچتیں تھیں، جو آج کم ہو کے 4.5 پر آ گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ 5,500 ارب روپیہ ہم بچتیں کم کر رہے ہیں اور 4,500 ارب روپے ہم ٹیکس کم کر رہے ہیں۔ ادویہ سازی کے شعبے کی پیداوار 5.8% گر گئی۔ انجینئرنگ مصنوعات کی پیداوار میں 2.7% کمی ہوئی۔ کیمیکل سیکٹر کی پیداوار میں 0.96% کمی ہوئی۔ ان اعداد و شمار سے وزیر ریلوے شیخ رشید کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ کرونا کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا، ورنہ ہمارے پاس ادائیگیوں کے لیے پیسے نہیں تھے۔ کوئی آئی ایم ایف ورلڈ بینک نے بہتری کا ثبوت دیا، ورنہ تو ہم آلموسٹ ڈیفالٹ ہو گئے تھے جی۔ آلموسٹ عمران صاحب ہمارا کام فائنینشیل ختم ہو گیا تھا۔ لیکن گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر نے دعویٰ کیا ہے کہ کرونا وائرس آنے سے پہلے ملک کی معیشت بہتر ہو رہی تھی۔ اس وبا کے آنے سے پہلے ہماری معاشی حالت بہتر ہو رہی تھی۔ ہماری سٹاک مارکیٹ اوپر چڑھ رہی تھی، ایکسچینج ریٹ اپریشیٹ ہو رہا تھا۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ نے تمام دعووں کی نفی کرتے ہوئے ڈگمگاتی ہوئی معیشت کی حقیقی تصویر عیاں کر دی ہے۔ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ کرونا سے پہلے ہی ملکی معیشت تباہی کا شکار تھی۔ کرونا کے اثرات آنا باقی ہیں۔ پنجاب کی معیشت پر کھربوں روپے کے نقصان کا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ صوبائی حکومت کی رپورٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 30 سے 40 لاکھ لوگ فوری طور پر بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ 19% متوسط طبقہ بھی خطے غربت کی لکیر تک پہنچ جائے گا۔ کرونا کے باعث پنجاب کو 18 کھرب روپے کے نقصان کا خدشہ ہے۔ معیشت کے حوالے سے پنجاب حکومت کی اپنی رپورٹ نے ہی دعووں کا پول کھول دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرونا پر بروقت قابو نہ پایا گیا تو مزید 47 لاکھ ملازمتوں کو نقصان پہنچے گا، جس سے پنجاب میں غریب افراد کی تعداد میں 10% اضافہ ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پنجاب کا جی ڈی پی 9% تک کم ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہر ماہ جی ڈی پی میں 1% کمی ہوگی۔ اس کے نتیجے میں 30 لاکھ افراد فوری طور پر بے روزگار ہوں گے اور مرحلہ وار 47 لاکھ افراد کی نوکریاں چلی جائیں گی۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پنجاب میں خطے غربت پر زندگی گزارنے والی 23% آبادی بڑھ کر 33% ہو جائے گی۔ 19% متوسط طبقہ بھی خطے غربت کی لکیر تک پہنچ جائے گا۔ غریب ہونے والے افراد میں 10% تک اضافے کا خدشہ ہے، جبکہ 58% تک آبادی خطے غربت تک پہنچ جائے گی۔ رپورٹ میں سامنے آنے والے اعداد و شمار یقینی طور پر ہوش شبہ ہے۔ پنجاب حکومت کی اپنی ہی رپورٹ نے صوبے میں انتظامی معاملات اور معاشی پالیسیوں پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ ادھر صدر پاکستان نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو خصوصی ٹیکس مراد دی جائیں گی۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں سرمایہ کاری پر 90% ٹیکس کی چھوٹ ہوگی۔ تعمیراتی منصوبوں میں سرمایہ کاری پر ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے۔ وفاقی کابینہ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ آرڈیننس کے تحت بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو خصوصی ٹیکس مراد دی جائیں گی۔ بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو انکم ٹیکس اور کیپٹل گین ٹیکس کی چھوٹ حاصل ہوگی۔ سیمنٹ اور سریا کے علاوہ دیگر سامان پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی بھی چھوٹ ہوگی۔ آرڈیننس کے تحت کنسٹرکشن سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ ملے گا، جس کے لیے فکس ٹیکس کی متعارف کرائی جائے گی۔ آرڈیننس کے تحت بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو اپنا سرمایہ 31 دسمبر تک بینک اکاؤنٹس میں جمع کرانا ہوگا۔ بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز سرمایہ کو بینک اکاؤنٹ سے نکالنے کے مجاز ہوں گے اور اسے تعمیراتی منصوبوں میں استعمال کر سکیں گے۔ آرڈیننس کا اطلاق ستمبر 2022 تک مکمل ہونے والے منصوبوں پر ہوگا۔ پبلک آفس ہولڈرز، بے نامی داروں، جرائم اور دہشت گردی کے سرمایہ پر آرڈیننس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں سرمایہ کاری پر 90% ٹیکس کی چھوٹ ہوگی۔ آرڈیننس کے مطابق کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ اور پاکستانی معیشت میں بہتری کی امید نظر آنے لگی ہے۔ ڈالر بھی 3 روپے 31 پیسے سستا ہو گیا، جبکہ 100 انڈیکس میں 1502 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں 2% کمی اور آئی ایم ایف سے پاکستان کے لیے 1 ارب 38 کروڑ 60 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری کے ثمرات سامنے آنے لگے، جس کے بعد اب انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 3.38 پیسے کم ہو کر 163.57 روپے کی سطح پر آ گئی۔ اسٹیٹ بینک اور آئی ایم ایف اقدام کی وجہ سے ڈالر اور کاروبار میں تیزی دیکھنے میں آئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی رہی، جس سے کاروباری ہفتے کے آخری روز 100 انڈیکس 1502 پوائنٹس اضافے سے 32,831 کی سطح پر اختتام پذیر ہوا۔ ایک موقع پر اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 1831 پوائنٹس اضافے کے بعد 33,160 پر ٹریڈ کرتا رہا، جس کے بعد کاروبار میں سست روی سامنے آئی، تاہم کاروبار میں 32,000 کی نفسیاتی حد بحال ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے ٹویٹ کیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے چند روز بعد ہی کرونا وائرس کے متاثرین اور اموات میں اضافے کے اعداد و شمار خطرناک ہیں اور یہ مستقبل کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حیران کن ہے کہ کس بنا پر یہ فیصلہ ہوا۔ دنیا بھر کے ماہرین لاک ڈاؤن میں نرمی سے پہلے ٹیسٹنگ اور ٹریسنگ پر زور دے رہے ہیں۔ یہ ٹویٹ کیا گیا ہے قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی جانب سے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ یہودی لابی اور ایجنڈے کے تانے مارنے والوں پر افسوس ہے۔ موجودہ صورتحال میں کرونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو پھر قابو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ علماء کے ساتھ کل کی ملاقات انتہائی اہم ہوگی، امید ہے کہ اتفاق رائے قائم کر لیں گے۔ اس طرح تو جو ہماری حکومت کی اقدامات ہے جو پچھلا ہم کہیں گے کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہے، تو سندھ حکومت کہے گی کہ ہم نے بڑا اسٹرک کیا۔ ہمارے گاؤں دیہات ادھر تو کہیں نظر ہی نہیں آتا کہ یا کرونا وائرس ہے اور یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہے۔ علماء کرام کا جو موقف ہے اس میں اس حد تک وزن ہے، کو کہتے ہیں کہ اگر سب جگہوں پہ نرمی ہے تو پھر مسجد کا کیا جرم ہے؟ مسجد میں اتنی سختی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ SOPs اس طرح بنائیں، تعداد کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں ان کی موقف کو، اور حکومت اپنا چاروں صوبوں سے آج رات تک حتمی موقف آ جائے، مطابق ہم ان کے ساتھ بات۔ سندھ میں 10,000 بستروں پر مشتمل آئسولیشن فیلڈ ہسپتال قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پنجاب حکومت نے مرحلہ وار تمام کاروبار کھولنے کا اشارہ دے دیا۔ ادھر کرونا نے بلوچستان کے 8 اضلاع کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جبکہ خیبر پختونخوا میں بھی بہتری نہ آ سکی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ سندھ سرکار نے کراچی کے بعد سندھ بھر میں 10,000 بستروں پر مشتمل آئسولیشن فیلڈ ہسپتال قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र मुकम्मल तैयारी करनी होगी। वायरस से मुतासिर इलाकों में लॉकडाउन सख्त करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने ज़िला मॉनिटरिंग कमेटियों के गैर मुतहरिक होने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जो काम नहीं करेगा उसकी छुट्टी होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबे में मरहलावार तमाम कारोबार खोलने का इंदिया दे दिया। कहते हैं रमज़ान में मसाजिद के हवाले से SOP बनाए जा रहे हैं। सूबे को कोरोना समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। आजमाइश की घड़ी में आवाम को हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। कोरोना वायरस ने बलोचिस्तान के 8 अजला को अपनी लपेट में ले लिया। कोयटा, मस्तूम, खुजदार, चागी, हरनाई, लोरालाई और पशीन वायरस से मुतासिर हैं। सूबे के मुख्तलिफ आइसोलेशन वार्ड्स में 156 अफराद ज़ेरे इलाज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। सूबे के बड़े अस्पतालों में मरीजों को इलाज मुआवजे की फराहमी में मसरूफ डॉक्टर्स और दीगर तिबी अमला भी कोरोना का शिकार हो गया, मगर सूबाई वज़ीर सेहत तैमूर झगड़ा फ्रंट लाइन पर ड्यूटी देने वाले मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद से ही लाइल्म निकले। वज़ीर आला पंजाब ने 17 गाड़ियों के शाहाना प्रोटोकॉल के साथ नारोवाल का दौरा किया। प्रोटोकॉल से गरीब आवाम ख्वार हो गए। उस्मान बुज़दार ने दौरा शेखुपुरा के दौरान DC सिद्रा यूनुस और DPO गाजी सलाहुद्दीन की कारकर्दगी को सराहा। अवाम को समाजी दूरी के SOPs पर अमल करने की अपील करने वाले खुद इसको नजरअंदाज करने लगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार शाहाना प्रोटोकॉल में 17 से ज़ायद गाड़ियों के साथ एहसास प्रोग्राम सेंटर नारोवाल में पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 10 मिनट सेंटर का मुआयना किया और वापस चलते बने। प्रोटोकॉल के बायस रकम लेने आए गरीब आवाम ख्वार हो गए। मुस्तहिकीन को सुबह से लाइनों में लगना पड़ा। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने शेखुपुरा में एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत माली इमदाद तकसीम करने के सेंटर का दौरा किया। उस्मान बुज़दार ने सेंटर पर माली इमदाद की तकसीम के अमल का जायजा लिया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा और DPO गाजी सलाहुद्दीन की कारकर्दगी को सराहा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि गंदम की खरीदारी में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। गंदम की बैनुल सूबाई तरसील का बाकायदा रिकॉर्ड होना चाहिए। खादों और बीज पर दी गई सब्सिडी की अदायगी यकीनी बनाई जाए। लाहौर में ऑल पार्टी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के तीसरे इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया का ऐलान करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि किसानों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए गंदम मराकज़ की तादाद बढ़ाई जाए। छोटे काश्तकारों को हर किस्म की परेशानी से बचाया जाए। गंदे पानी से सब्जियां काश्त करने वाले काश्तकारों को फूड अथॉरिटी सख्त से सख्त सजाएं दे। इजलास में सूबाई वज़रा, हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान के तर्जुमान नदीम अफजल चंद मुख्तियारे को सामने ले आए। यूट्यूब पर वीडियो में नदीम अफजल चंद ने मुख्तियारे का तारुफ कराया और इनसे गुफ्तगू भी की, लेकिन दोनों अपने दरमियान होने वाली गुफ्तगू के लीक होने पर हैरान दिखाई दिए। दोनों में क्या बातें हुई आपको भी दिखाते हैं। बहुत सीरियस मरज हो गई है, सियासत दी ना तू अपने घर बहु जाके हाफजाबाद चुप करके अंदर बढ़ के बहु बच्चियां बाहर नहीं करना। कम अज कम मुख्तारिया हजारां बंदे मरदे पैंते अंदाजा ही नहीं, गवर्नमेंट दस्ती नहीं पी। अज हुकूमत भी कुछ नरमी की है ते बड़े दिनों तो बाद मेरी अपने मुख्तारे नाल मुलाकात हुई है ते मैं क्या तुहाडी भी मुख्तारे नाल मुलाकात कराई है। की हाल है भाई मुख्तारिया? ठीक मैं नहीं बोलदा ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जी। तू महसूस किया है घर 21-15-20 दिन दे रहे हैं हाफजाबाद? मैं जी बड़ा दूसरा अच्छा महसूस किया जी। इन्नी देर तुहाडे नाल तकरीबन 2007 तो लैके हुण मैं आया वां, यानी कि 15-20 दिन 21 दिन मैं कर रहा पहली दफ़ा ते घर आए बड़ा अच्छा फील किया है। बड़ा दूसरा तुहाडे तुसां कहण नाल वो मैनूं जिहड़ा डराया मैसेज कर वो भी वजह तो मैनूं मैं आप महफूज रहा वां, मेरे बच्चे महफूज रहे हैं ते असी तो बड़ा तुहानूं एप्रीशिएट कर रहे हैं। तुहां बड़ी मेहरबानी की मेरी जिंदगी ते। ये मैं 10 वीडियो लीक कि हुई है जो मैं मेरी 3 गल आई ये भाई मेरे को कसम है मेरे को नहीं लीक हुई, तेरे को नहीं लीक हुई तो ये कहता जी मेरे को भी नहीं लीक हुई। तो फिर मेरा ख्याल है ये ढूंढने जरूर पहुंची कि अगर इस भी नहीं की तो मैं नहीं की तो व्हाट्सएप का वॉइस मैसेज थी। अगर व्हाट्सएप का वॉइस मैसेज भी लीक होता है तो सोचना तो पहुंची कि किवें होता है। और अब कुछ मौसम की बात करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई। मौसम तो खुशगवार हो गया लेकिन किसान परेशान हो गए क्योंकि बारिशों से गंदम की तैयार फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा है।
ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، لیکن ساتھ ہی گندم کی تیار فصل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ خانقاہ ڈوگراں، بھیرا، ننکانہ صاحب، سرگودھا، شکرگڑھ، شجاع آباد، کروڑ پکا اور ملحقہ علاقوں میں بارش سے گندم کی تیار فصلوں کو نقصان کا خدشہ ہے۔ کسان شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ کوٹ رادھا کشن، سانگلا ہل، چکوال، اٹک، لالا موسا، ناروال اور دیگر شہروں میں بارش نے موسم سہانا کر دیا۔ کلات اور جوب میں بھی موسلادھار بارش اور ژالہ باری ہوئی، جس کے باعث موسم انتہائی حسین ہو گیا۔ بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہا۔ بارش کے بعد لاہور کا موسم خوشگوار ہو گیا، گرمی کم ہو گئی، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں اور فضا دھل کر صاف ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ موسم کا مزید احوال جانیں گے جمال الدین جمالی سے۔ جمال الدین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، بارش نے لاہور کا موسم خوشگوار بنا دیا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، تیز ہوائیں چلنے سے خوشگوار موسم ہو گیا ہے اور گرمی کی شدت جو گزشتہ ہفتے اس میں اضافہ ہوا تھا وہ رک گیا ہے اور اس وقت شہری جو ہے انجوائے کر رہے ہیں اس بہترین موسم کو، جس میں ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی ہیں اور یہ بارش کا سلسلہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے یہ ہلکی بارش کہیں تیز بارش جاری رہے گی اور پورے لاہور سمیت پورے پنجاب کا جو درجہ حرارت ہے وہ ڈاؤن رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اپریل کے اینڈ میں بھی بارشوں کا ایک سلسلہ اسی طرح ہوگا اور جو اپریل ہے وہ اس وقت کا نسبتاً اس بار ٹھنڈا گزرنے والا ہے، جبکہ ہر چیز دھلی ہوئی نظر آ رہی ہے بارش کی وجہ سے اور موسم بھی اور انسان بھی، ان کے مزاج بھی تر و تازہ۔ جمال الدین، بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرے تھے۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، وفاقی بیوروکریسی میں 9 افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ڈائریکٹر جنرل ماحولیاتی تحفظ ایجنسی بلوچستان سیدال خان لونی کو عہدے سے ہٹا کر محمد جہانگیر کو ڈی جی تعینات کر دیا گیا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ بابر شہزاد، اپڈیٹ کیجیے گا ان تقرر اور تبادلوں کے حوالے سے۔ دیکھیے، وفاقی بیوروکریسی میں 9 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے ہیں، جبکہ ڈائریکٹر جنرل ماحولیاتی تحفظ ایجنسی بلوچستان سیدال خان لونی کو عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ محمد جہانگیر کو ڈی جی تعینات کر دیا گیا ہے۔ آج نوٹیفکیشن جاری کیے گئے ہیں، ان کے مطابق وفاقی بیوروکریسی میں عبد الواحد سیکریٹریٹ گروپ گریڈ 19 ڈپٹی سیکریٹری ریونیو ڈویژن کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں ڈپٹی سیکریٹری وزارت سمندر پار پاکستانی تعینات کیا گیا ہے، جبکہ سیکشن افسر کلندر خان گریڈ 18 کو داخلہ ڈویژن سے موسمیاتی ڈویژن، سیکشن افسر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن افضال احمد کو سیکشن افسر دفاع ڈویژن، OSD فروا آباد گریڈ 18 کی ہیں، انہیں سیکشن افسر سمندر پار پاکستانی عبدالاحد کو سیکشن افسر پارلیمانی امور ڈویژن۔ ٹھیک ہے بابر شہزاد، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سندھ رینجرز اور سی ٹی ڈی نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کالعدم تنظیم کے 2 انتہائی مطلوب دہشت گرد سمیع اللہ عرف ارشد اور محمد جعفر عرف برکت عرف افتخار کو گرفتار کر لیا ہے۔ پاکستان رینجر سندھ اور سی ٹی ڈی نے متعدد اہلکاروں کے قتل میں ملوث کالعدم تنظیم کے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم سمیع اللہ عرف ارشد نے 2015 میں بلدیہ ٹاؤن میں 4 رینجرز اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کی۔ پاکستان نیوی کے اہلکار سید جعفر رضا کے قتل میں ملوث تھا اور 2015 میں ہی ANP کے ڈاکٹر ضیاء الدین اور حاجی سیف اللہ افریدی کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہا۔ ملزم محمد جعفر عرف برکت عرف افتخار کالعدم تنظیم کے ٹارگٹ کلنگ کے امیر صابر عرف بھائی جان کے حکم پر عبداللہ دانش کے ہمراہ ضلع غربی میں 13 پولیس اہلکاروں، 7 فرقہ وارانہ اور 5 لسانی بنیادوں پر کی جانے والی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھا۔ دونوں ملزمان کی گرفتاری پر 50 لاکھ روپے انعام مقرر تھا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور دیگر سامان برآمد ہوا۔ ترجمان رینجر سندھ کے مطابق ملزمان کے ماسٹر مائنڈ عطا الرحمان عرف نعیم بخاری اور صابر منا عرف بھائی جان پہلے ہی گرفتار ہو چکے ہیں۔ اور اداکارہ ماہرہ خان کو محبت ہو گئی، جس شخص سے ہوئی اس کا نام نہیں بتایا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں محصور شخصیات انٹرنیٹ پر لائیو سیشنز کر رہی ہیں۔ ایسے میں ماہرہ خان نے بھی سمینہ پیرزادہ کو لائیو انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے ماہرہ سے سوال کیا کہ کیا آپ بھی کسی خاص شخص سے محبت کرتی ہیں۔ ماہرہ نے سمینہ پیرزادہ کے سوال کے جواب میں کہا کہ ہاں، میں محبت میں مبتلا ہوں، اس معاملے میں بے حد شرمیلی ہوں۔ Yeah, I think I am in love. Oh, this is so wonderful. I'm so Yes. happy. It is so wonderful. Thank you for this wonderful news. Oh, I don't know. I'm so
shy about it. मेजबान ने माहिरा खान से उस खास शख्स का नाम पूछा तो अदाकारा ने कहा कि मैं उनका नाम नहीं बता सकती। Do I know that person? Actually, you might, but no, he's not from not the industry. Okay. I don't, yeah. तो But अभी yeah. नाम बताना पसंद करोगी अभी इस वक्त? नहीं। माहिरा ने बताया कि जिस शख्स से वो मोहब्बत